تشریف لے آئے مسجد نبی اندر کیفیت ویکھیے مسجد نبی دی کوئی کسے دیوار نہ لگی ہے کوئی کسے دیوار نہ لگی ہے اندھیرا چھائے ہوئے ہے تے روئی جا رہے ہیں صحابہ کرام سیدنا عمر دی تلوار لہرا رہی ہے واللہ ما مات رسول اللہ دی قسم فوت نہیں ہوئے فوت خبردار کوئی انج دی بات کہے حضرت صدیق سیدھا ممبر پہ چڑھ گئے حالات دا جائزہ لے کے اج کون سنبھالے امت نو اج کون سا عقیدے دا درس دے وے سوائے صدیق دے صدیق نہ ہوتے یہاں امت پھسل جاتی صدیق نہ ہوتے امت کی حالت کیفیت کیا ہوتی باپ بن کے دکھایا روحانی باپ بن کے دکھایا امام وقت بن کے دکھایا خلیفۃ المسلمین بن کے دکھایا سید بن کے دکھایا سردار بن کے دکھایا حضرت صدیق نے قیادت کا حق ادا کر دیا ممبر پہ تشریف فرما ہوئے اللہ دی حمد و ثنا بیان فرمائی درود و سلام پڑھن تو بعد فرما لوگوں اے عمر جی ابو بکر فرمایا تلوار نیامج پالو اللہ دا فیصلہ من لو رب دا فیصلہ قبول کر لو محمد مصطفیٰ دی زیارت میں کر آیا میں دیدار کر آیا میں حجرہ پاک اندر میت بانو بوسہ دے آیا فرمایا من کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت محمد اللہ نہیں کہ موت نہ آوے ایک وہ ذات ہے جس تے موت نہیں آندی اور اپنی مناظر اسلام خطیب پاکستان وکیل صحابہ وکیل اہل بیت وکیل مسلک اہل حدیث ترجمان مسلک اہل حدیث مسلک اہل حدیث دی پہچان اور ساڑی جند جان حضرت مولانا سید سبتین شاہ نقوی صاحب نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر مسلک اہل حدیث وکیل صحابہ سید سبتین شاہ نقوی صاحب فخر اہل حدیث سید سبتین شاہ نقوی صاحب اہل حدیثوں کا بادشاہ سبتین شاہ اہل حدیثوں کا بادشاہ اہل حدیثوں کا بادشاہ پاسبان مسلک اہل حدیث حضرت علامہ سید سبتین شاہ نقوی صاحب الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون وقار علماء کرام بزرگوں اور دوستوں ٹائم ویکھ لو 1:30 ہو گیا ہے 1:30 تو بھی اوپر ہو گیا 1:45 ہو گئے نا ویکھو نا گھڑی میں تو اندر سے 1:45 ہو گئے نا ماشاء اتنی دیر نال جڑا میں ٹائم لگیا ہے اس واسطے کہ میں یتیم ہے تو یتیمانہ شروع تو میں لگتا ہے میں ہوتی آ رہی دعا کرو جنہوں دے والدین فوت ہوئے میرے والدین نو بھی اور انہوں دے والدین نو بھی جنت الفردوس عطا فرمائے اور محترم بھائی شاکر ریان صاحب نو اللہ جنت عطا فرمائے
آج کا دن جڑا گزرے ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی وفات پاک دا دن۔ آپ دی موت دا ذکر کرنا اللہ دی سنت۔ اللہ نے خود قرآن پاک رسول اللہ دی موت پاک دا ذکر فرمایا، خبر بیان کی۔ نبی علیہ السلام نے خود اپنی زندگی اپنی موت مبارک دی خبر تذکرہ ذکر فرما دے۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بھی نبی علیہ السلام کی موت کا ذکر فرمایا، اور سیدنا صدیق نے تو سپیشل ممبر پہ آپ کی موت پر خطبہ دی۔ اس واسطے میں چند لمحات اسی حوالے نال گزارشات بیان کر کے اجازت چاہا۔ اگلے سال انشاءاللہ ٹائم نال حاضر ہوں گا تو ٹائم نال تقریر کرا گا۔ کی خیال ہے؟ اچھی بولو انشاءاللہ۔ ہوں تسی یہ دسو باپ دعا کر دیئے یا تقریر کریے؟ ہاتھ چکو ماشاءاللہ، جڑے آندے ہو بد دعا کرو۔ اچھا چلو پھر چند لمحات غور کیجئے۔ یہ جڑے دن گزر رہے ہیں تقریباً ایویں سمجھو کہ ماہ رمضان تو لے کے 12 ربیع الاول تک، ماہ رمضان مبارک سمیت شوال، ذوالقعدہ، ذی الحج، محرم، سفر، 5 مہینے، 6واں مہینہ رمضان المبارک دا تے 7واں 12 دن ربیع الاول دے نبی علیہ السلام انہاں مہینے اچ کثرت نال اپنی موت دا ذکر فرمایا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ، جڑا کم توڑے کرنا لہو تسی چھتی کیتا کرو۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کو تشریف لے آئی۔ آپ نے چادر بچھائی اور سیدہ نے اوپر بٹھایا اور فرمایا، فاطمہ ہر سال ماہ رمضان میرے نال جبریل قرآن پاک دا ایک واری دور کردائی۔ اس سال جبریل نے میرے نال 2 واری دور کیتا ہے، لگتا ہے کہ میرا یہ آخری سال ہے۔ جو میں اپنے گھر چوندا ہے نا کوئی بزرگ دنیا تو جائے تے اس دے آخری ایام دی گفتگو بندہ نوٹ کردہ، یار آندے سن بزرگ این دیاں گلہ کردے سن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام دی ذہن سازی شروع کر دیتی سی، کیونکہ محبت دا معاملہ ہی اس قدر سی کہ حضور دی موت دا صدمہ اور دکھ نو برداشت کرنا انتہائی مشکل سی۔ اس واسطے آپ نے ذہن سازی شروع کر دی اور کثرت نال اپنی موت دا ذکر شروع فرمایا۔ اور میں کئی دنوں تو یہ بات کہہ رہے ہوا، جے جشن آلے باز نہ آئے تو کئی سن مجبور نہ کر دے آئے کہ ایسا 12 ربیع الاول نو سویرے 9 بجے ہر چوک تو چرائے حضور دی وفات دی کہیں جلسہ نہ رکھ دے۔
تو پھر حالات تواڈے کول کنٹرول ہونا مشکل ہو رہا۔ اس واسطے ساڑھے حقوق دا بھی خیال رکھو تے ساڑھے عقیدے دا بھی احترام کرو۔ جویں بریلوی گروہ دا نظریہ ہے کہ رسول اللہ دی ولادت دا دن ہے تے خوشی دا دن ہے تے جشن دا دن ہے، ایویں ساڑھا بھی عقیدہ ہے کہ حضور دی وفات دا دن ہے تے غم دا دن ہے۔ اس واسطے ساڑھے دلی جذبات اور محبت رسول دا بھی احترام ہونا چاہیے کہ ساڑھی مساجد، ساڑھے دروازے اور ساڑھے مدارس دے سامنے نعرے بازی دے بجائے کوئی میلاد گاواں بناؤ، پنڈا بستیاں تو باہر، شہراں تو باہر، جتے انہاں 12 دن بند کرو، جو مرضی کر دینا، سن کوئی اعتراض نہیں، لیکن اے چوکاں چوراواں تے ساڑھی مساجد مدارس جو سامنے گزرنا اور نعرے بازی کرنا تھوڑے علم وچ نہیں کہ ساڑھے رسول پاک دی وفات دا دن۔ جے تسی محبت ہی خوش ہو تے اسی محبت ہی غم وچ۔ دوسرے دے حقوق دا بھی، دوسرے دے عقائد دا بھی احترام۔ ادارے اس بات نو نوٹ کرن اور یہ بات لکھن، اس تو بغیر کوئی گزارا نہیں۔ وقت آنا ہے اور ضرور آنا ہے، ہر قسم دے جلوساں اپنی اپنی عبادت گاہاں بند ہونا ہے تو پھر ملک وچ امن قائم ہونا ہے۔ آنا ہے انشاءاللہ وقت۔ ہاں تسی جاگتے رہو تے جیندے رہو تے اسا انشاءاللہ مرکز جمعیت اہل حدیث دے پلیٹ فارم تو کام اینج دا شروع کیتا ہے، یہ اپنے حقوق انشاءاللہ منوا کے چھوڑا گا۔ تسی ساتھ دیو گے نا انشاءاللہ؟ جتھے بلایا پھر آ جاؤ بغیر کرائے تو چنے شنے جیب وچ پا کے اپنا کرایہ دیا، اور کرایہ میں تو نہیں دیونا، اپنے لے اپنے کرایے تے اپنے خرچ تے اپنے چھولے تھے، یعنی چنے بھی جیب وچ نال پا کے لیا بان کے لیا بڑے تو انشاءاللہ جدو تسی آؤ گے تو پھر منوا کے واپس آواں گے۔ جتوں میں 2 سال پہلے کیا سی نا کہ نموز صحابہ بل انشاءاللہ منظور کرواواں گے، سینٹ تک پہنچایا ہے تو منظور ہویا ہے انشاءاللہ۔ ہون اسا اگلا مرحلہ طے کرنا ہے، اسا پاکستان 12 ربیع الاول دی چھٹی نو کیلنڈر تبدیل کروانا ہے، 12 وفات لکھوانا ہے انشاءاللہ۔ کی خیال ہے؟ انشاءاللہ۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی، توجہ میرے آ رہا ہے، میں ذہن بڑھانا کوشش کرنا، جی میرے توڑی طبیعت رل گئی تو پھر گفتگو کریں گے، نہیں تو پھر دعا کر دیا۔ توجہ میرے آ رہا ہے، سیدنا عمر رضی اللہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی پہاڑی دے نال بیٹھن تے اکھا چوانسو برسار ہے، روئی جا رہے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی۔ نبی علیہ السلام دے چچا سیدنا عباس تشریف لے آئے، فرمایا اے عمر کیوں رو رہے ہو؟ وجہ کی رو رہے؟ فرمایا قرآن پاک دی ایک سورت نے روا دیتا۔ فرمایا کیڑی سورت؟ فرمایا اذا جاء نصر اللہ، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانا ہے عباس میں نے سورت روڑ سے مجبور کرتا ہے، سورت نے روا دیتا ہے۔ سیدنا عباس فرمانا ہے عمر اے دے وچ کوئی روڑ دی گلتے کوئی نہیں، رب آندہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جدو اللہ دی مدد آئے گی اور فتح ہوئے گی، یہ دے اندر فتوحات دیا بشارتانے اور دین اندر فوجہ دیا فوجہ داخل ہو رہی نے، ایو دی خبر آئی ہے، دے روڑ دی بات کیڑی ہے، دے خوشی دی بات ہے، خبر بڑی
بڑی پکیز ہے، خبر بڑی آل ہے کہ اسلامی فوجہ دیا فوجہ داخل ہون گیا۔ سیدنا عمر فرما دینا ہے عباس تسا دوسری آیت غور نہیں کیتا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفا باللہ شہیدا۔ فرمایا پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے رسالت دے کے بھیجی ہے تاکہ سارے دینہ تے میرے محمد دین غالب آ جائے۔ تے سیدنا عباس فرما دینا ہے عمر اے دے وچ کیڑی رون دی بات ہے؟ فرمایا ہے عباس حضور کس واسطے آئے سن کے دین غالب آ جائے، اور سورۃ النصر اندر اللہ فرماندا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ فوجہ دیا فوجہ اسلام میں داخل ہون گیا۔ کی مانا کہ اسلام نو غلبہ ہو چکا ہے، آمد مصطفیٰ دا مقصد پورا ہو چکا ہے۔ میں انج لگتا ہے سورت تو کہ خبر آ گئی ہے کہ ہن محمد مصطفیٰ ساڑھے چ نہیں رہن گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھے اندر نہیں رہن گے۔ صحابہ اکرام گلنا شروع ہو گئی نے ماہ رمضان دے اندر شوال ذکر ذوالحج محرم سفر اندر جیڑا صحابی جتھے باندھا ہے وہی ذکر کرتا جا رہے ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی طبیعت تو معلوم ہوندہ ہے، حضور پاک دیا باتاں تو معلوم ہوندہ ہے، جویں رسول اللہ الوداعی باتاں کر رہے ہیں، آخر دیا باتاں کر رہے ہیں، جدائی دیاں باتاں فرما رہے ہیں، ایویں صحابہ کرام ذکر فرما دیں۔ ایک دن سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ دے چچا نے اور صحابی رسول نے اور حضور نال بڑی محبت تے رسول اللہ نو اپنے چچا نال بڑی محبت ہے۔ جان دے ہو جدوں باپ دنیا تو روڑ جائے تے چچا دنیا اندر موجود ہو پھر محبت دا مرکز ہوندہ ہے، چہرہ نظر آندہ ہے باپ دا چچے دے چہرے چو حیا بندہ کردہ احترام کردہ۔ سن لیجئے مسئلہ سن لیجئے، والدین دی وفات تو بعد باپ دی وفات تو بعد اپنے باپ دے دوستان دا احترام واجب ہے تے باپ دے بھراواں دا احترام کتنا واجب و ضروری ہوئے گا۔ پہچانیے اسلام نو، پہچانیے دین نو، پہچانیے شریعت نو۔ پیغام سن لیجئے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا سیدنا عباس، اوے عباس اور میرے الویف عباس، سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ گل عباس دی ہو رہی ہے تے میرا عباس پرو میرے الویف سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا عباس یہ میری طبیعت کھلن لگی تو توجہ میرے آ رہے، سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام اتنی محبت، اتنا ادب، اتنا احترام کہ ایک دن ایک بندہ پوچھتا ہے عباس تسی وڈے ہو یا رسول اللہ، تسی وڈے ہو یا رسول اللہ، رسول اللہ وڈے نے یا تسی بڑے ہو؟ پوچھن والے دا مقصد کیے کہ عمر کی دی زیادہ ہے، تسی بڑے ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ عباس رضی اللہ عنہ جواب کی بندہ سی کہ میں وڈا ہوں، لیکن انداز جواب دا کیے فرمایا عمر میری زیادہ ہے، شان میرے محمد ہی زیادہ ہے، شان میرے بھتیجے محمد مصطفیٰ دی زیادہ جد حضرت آپ سروری صاحب ذکر فرما رہے سن الم نشرح لک صدرک ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك۔ عمر میری زیادہ ہے، شان محمد مصطفیٰ دی، شان مصطفیٰ علیہ السلام دی زیادہ ہے۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، نبی علیہ السلام موجود نے فرمایا عباس نے اے محبوب جی میں نے ایک رات نو خواب آیا ہے، اس خواب دی تعبیر تواڈے کول پوچھن آیا۔ فرمایا دسو میرے چچا تن کیڑا خواب آیا ہے؟ فرمایا رات نو خواب دے اندر میں ایک بڑا عجیب جا منظر ویکھیا ہے کہ ساری زمین دے اوتے آسمان تو کچھ رسیاں گریاں نے، انہاں رسیاں نال زمین نو
بن لیا گیا ہے تے زمین سارے نو اتاں اٹھا لیا گیا آسمانہ تے مینوں جاگ آ گئی ہے اے میں خواب ویکھیا ہے میں پوچھنا اس خواب دی تعبیر کی ہے سیدنا عباس جدو خواب بیان کیتا تے حضور اکاں چوں آنسو برساندے فرماندے ذاک وفات ابن اخیک ذاک وفات ابن اخیک اے چچا اس خواب دی تعبیر ہے کہ تہاڈا بھتیجا محمد دنیا تے نہیں رہے گا ذاک وفات ابن اخیک تہاڈے بھائی عبداللہ دا بیٹا تہاڈے بھائی عبداللہ دا بیٹا کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات دی خبر ہے کہ پوری زمین رسیاں پا کے اوپر اٹھا لیا گیا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین سارے جہانہ لی رحمت ساری زمین و رسیاں پا کے اٹھا لے گیا ہے اور جشن منانے والوں خوشیاں منانے والوں اور قوم دے سامنے ناچ گانے کرنے والوں مرد عورتاں دے اختلاط کر کے سنتانے دینے والوں کیوں نہیں تم یہ دن مناتے سن لیجئے پیغام ساری زمین و رسیاں پالیاں گھیا نے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا ایویں ایام گزرتے میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا ہے ماہ رمضان مبارک تو بعد ایام حج دے مہینے شروع ہو گئے نے فرمایا میرے صحابہ تیاری کرو اللہ نے حکم دے دیتا ہے حج دی تیاری کرو صحابہ اکرام خوشی نال تیاری کر رہے نے حج کرانگے پہلا حج ہوئے گا رسول اللہ دی امامت دے اندر رسول اللہ دی قیادت دے اندر رسول اللہ دی سیادت دے اندر پہلا حج نصیب ہوئے گا حضور دی قیادت سیادت اندر حج واسطے پہنچے جیڑے حج دا رکن ہو جتھے حضور حج دا کوئی بھی رکن ادا کر دل تے نال فرماندن خذو انی مناسککم میرے صحابہ میرے کل حج دا طریقہ صرف میرے امامت دے اندر میری قیادت دے اندر حج صرف کرنا ہی نہیں نال پوچھ دے بھی روایت سمجھ دے بھی رہائے لعلی لا اراکم بعد آمی ہاذا ہو سکتا ہے آئندہ سال میں محمد دنیات موجود نہ ہوا ہو سکتا ہے میں آئندہ سال تو ہنو نہ ویکھ سکا ہو سکتا ہے میرا پہلا حج تے آخری حج قرار پا جائے خذو انی مناسککم میرے کلو سارے حج دے طریقے سے خلوے آئے ایویں جس موقع تے پہنچتے نال فرما دیں میرے کلو حج دا طریقہ سمجھ لو میرے کلو لے لو طریقے میرے صحابہ کیویں طواف کرنا ہے کیویں حج کرنا ہے کیویں عمرہ کرنا ہے کیڑے مناسک نے حج دے عمرہ دے فرما سکھ لو میرے کلو جوئی 9 ذوالحجہ آئی یوم عرفہ ہے توجہ فرمائیے 9 تاریخ نو یوم عرفہ ہے جمعہ دا دن ہے نبی علیہ السلام اپنی اونٹنی دے اوپر سوار نے صحابہ کرام مخاطب کر کے فرمایا او میرے صحابہ ذرا میرے وال متوجہ ہو جاؤ صحابہ متوجہ ہو گئے فرمایا او میرے صحابہ مبارک ہوئے توانو الیوم اکملت لکم دینکم موت تذکر ہو رہا نہیں موت ذکر جاری ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا فرمایا آج دے دن تہاڈے ہوتے تہاڈا دین مکمل ہو گیا ہے صحابہ کرام پھر اسی طرح متوجہ ہو گئے لگتا ہے حضور دنیا تے نہیں رہن گے مقصد پورا ہو گیا مندہ اسے لئی تشریف لے آئے سن اسے لئی بے عزت مبارکہ ہوئی سی لقد من اللہ علی المؤمنین اذ باس فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیات وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ
آمد رسول دا جڑا مقصد ہے وہ پورا ہو چکے. آلیوم ذوالحجہ دا مہینہ آلیوم آج دے دن توڑا دین توڑے تے مکمل ہو چکا ہے. نبی علیہ السلام نے حج کرن تو بعد حج دے اقام و مسائل بیان کرن تو بعد مختلف دنیا تو آئے ہوئے سارے ممالک تو لوگوں الوداع کرن تو بعد تشریف لے کے واپس پلٹے. نبی علیہ السلام ایک جگہ جنہوں غم غدیر کیا جاندہ ہے. غم غدیر دے مقام تے پہنچنے کچھ لوگ آئے. انہاں کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈے صحابی تے تہاڈے داماد سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ یمن دی طرف تشریف لے کے سن تے کچھ شکایات نے ساڑھے کول حضرت علی دی شکایات لے کے اسی آئے. جو ہی شکایات لے کے علی پاک دے بارے نبی علیہ السلام کو دی محفل اندر بیٹھے. آپ نے فرمایا میرے ساتھیوں سن لو, علی دی شکایت کرن تو پہلے سن لو. من کنت مولا ہو فعلی مولا, جڑا میرے نال پیار کردہ ہے وہ میرے علی نال بھی پیار کرے. خبردار علی دی شکایات نہ لاؤ. علی نال جڑا میرے نال محبت کردہ ہے وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال محبت کرنا ہے. محبوب حج دیا وہ فرما کے واپس سفر شروع کیتا ہے. مدینہ طیبہ اندر پہنچنے نبی علیہ السلام پیچھے 2 مہینے تے 12 دن رہ گئے نے. توجہ فرمائیے نبی رحمت علیہ السلام نے کچھ صحابہ کرامنوں مختلف علاقیاں دے اندر تعین فرمائی. فلاں فلاں علاقے اندر چلا جائے, فلاں فلاں علاقے اندر چلا جائے. سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام نے معاذ تینوں اللہ نے علم نال نوازے ہے. میں چاہنا وہاں اہل کتاب یہود و نصارہ یمن اندر کثرت انہاں دی پڑھے لکھے لوگ آندی تے اللہ نے تو نے علم نال نوازے ہے. میرا دل کرتا ہے میں تو گورنر بنا کے بھیجا معاذ تہانوں یمن دی طرف. جی محبوب جی جویں حکم فرمایا تیاری کرو. تیاری ہوئی, سوار ہوئے گھوڑے پر معاذ بن جبل. کدھر جا رہے ہیں, واپس آؤ گے؟ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام الوداع کرن واسطے حضرت معاذ نو یمن طرف مدینے تو بعد تشریف لے آئے. سیدنا معاذ گھوڑے تے سوارنے تے رسول اللہ نال پیدل چل دے آ رہے ہیں الوداع کرن واسطے. معاذ فرماندے نے محبوب جی میں پیدل چلنا توڑے نال. فرما نہیں معاذ میرا حکم ہے تسی سوار ہو جاؤ, میں تنوں ذرا الوداع کرائیں میں نال چل دے چلنے. جو ہی مدینے تو باہر نکلے فرمایا معاذ جی یا رسول اللہ. فرمایا یمن دی طرف جا رہے ہو, لمبا سفر ہے تے ایک گل سن لو, ہو سکتا ہے تسی کچھ عرصے بعد واپس آو تے میں نہ ہو وہاں. تسی جا رہے ہو کچھ عرصے بعد توڑی واپسی ہوئے تمر بقبری و مسجدی. اے جڑی میری مسجد نبوی ہے نا, تسی واپس آو تے ایتھو گزرو تے نال ہی میری قبر ہوئے گی. تسی ہو سکتا ہے مینوں نہ پاؤ, آئندہ واپس آؤ. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے نے. تذکرہ موت جاری ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دا جدائی دے انداز واقعات اسی طرح نبی علیہ السلام ذکر فرما رہے ہیں. ایک دن نبی علیہ السلام مسجد نبی اندر تشریف لے آئے, نماز پڑھائی. نماز پڑھان تو بعد ممبر پہ تشریف فرما ہوئے. اللہ دی حمد و ثنا بیان کر کے فرمایا میرے صحابہ ذرا بیٹھے رہا جے, میری بات سارے سن لے آجے. جی محبوب جی ارشاد فرمائیے. فرمایا ان قریب تو آڈت ایک مصیبت آن والی ہے. صحابہ کرام بڑے متوجہ ہوئے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف دا ذکر فرما رہا ہے. فرمایا ان قریب تو آڈت ایک مصیبت بہت بھاری بڑی مصیبت دکھ آنے والا ہے.
صحابہ عرض کیا متوجہ ہوئے محبوب جی کس قسم دا تو کس قسم دی تکلیف؟ فرمایا ہو سکتا ہے میری موت، میری جدائی دا صدمہ تانوں سہنا پوے۔ تے میرے صحابہ سن لو قیامت تک جیڑے میرے امتی تے جیڑی تکلیف آوے وہ اپنی تکلیف تو جو انہوں تکلیف پہنچے تے میری موت والے دکھ نو تکلیف نو یاد کرے تے اپنی تکلیف نو بھول جایا کرے، وہ میری تکلیف نو یاد کر لیا کرے کہ تواڈے ہوتے بہت بڑی مصیبت بھارا ایک امتحان آنے والا ہے کہ میری موت دی صورت اندر تہانوں اے صدمہ سہنا پے گا، تہانوں اے دکھ سہنا پے گا۔ حضور جان دے سن کہ میرا لعاب زمین تے گرن نہیں دیں دے، حضور جان دے سن کہ میرے وضو دے قطرے زمین تے نہیں گرن دیں دے، کیویں برداشت کرن گے دکھ حضور دی جدائی نہ؟ سنیے نبی علیہ السلام ایویں ذکر خیر ایویں ذکر موت اپنا جاری کیتا ہویا ہے۔ ماہ محرم بھی گزر گیا ہے، ماہ صفر بھی آخری ایام تے پہنچی ہے، 29 صفر آخری رات ماہ صفر دی نبی علیہ السلام ایک جنازہ پڑھان نو تشریف لے گئے۔ جو ہی جنازہ پڑھایا ہے نبی علیہ السلام نے جنازے اندر ہی نبی علیہ السلام نو تکلیف ہوئی ہے اور سر پاک نو درد شروع ہویا ہے۔ نبی علیہ السلام سر مبارک تے پٹی بن لئیے، پٹی بن کے واپس تشریف لے آئے۔ سیدہ کائنات ام المومنین امی عائشہ، سیدہ کائنات ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں اماں جی دا نام آوے محبت نال عقیدت نال پیار نال سن دے ہو سمجھ دے ہو جان دے ہو کہ اس وقت سیدنا میرے معاویہ دے ساتھ امی عائشہ دی توہین دا سلسلہ جاری ہے کہ جڑے پہلے آندے سو مرزا انجینئر وہ میرے معاویہ دے خلاف ہے، انہوں نے امی عائشہ دے خلاف بھی آواز کسیے دے گیا میرے نزدیک اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے تے نال نال باغیہ بھی ہے۔ اینج نہیں میں کرانگا تُسی بس صرف جواب دینا ہے مرزے پر لعنت۔ کئی قسم دو قسم دے مرزے نے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں مرزے پر لعنت، دل دے اندر نیت اندر جیڑا بھی رکھ لو بس مرزے پر لعنت۔ ذرا مل کے محبت عقیدت مرزے پر لعنت، جیڑا ماں عائشہ دا نہیں بولو ساڑی محبت پیار، بولو ساڑی محبت پیار کہنے لگا امی عائشہ نعوذ باللہ باغیہ بھی نے تے باغی گروہ نو عمار بن یاسر باغی گروہ نو قتل کرے گا، وہ جہنم والبلندہ ہوئے گا۔ کہنے لگے امی عائشہ تے طلحہ تے زبیر اے سارے باغی گروہ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ، لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم۔ انشاءاللہ قانون بن جانا ہے صحابہ دی عزت اور ناموس دا، چھوٹا مرزا ہوئے وڈا مرزا ہوئے قادیانی ہوئے یا جیلمی ہوئے، انشاءاللہ وقت آنا ہے لگامہ پہ جانی ہے۔ انشاءاللہ مرکزی جمعیت اہل حدیث انشاءاللہ متحرک ہو چکی ہے اور پورے ملک دے اندر چھا چکی ہے اور غالب آ چکی ہے اور ناموس صحابہ بل انشاءاللہ سینٹ تو منظور کروا گے۔ صدر دے دفتر اندر پہنچ چکا ہے، انشاءاللہ صدر صد کرے تاوی قانون ہے ناوی کرے تاوی قانون بنوا کے چھوڑاں گے انشاءاللہ۔ تے تو انہوں بنانا پے گا اور جے تو سا نہ بنایا تے پھر ویکھو اسی انشاءاللہ آواں گے تے بنوا کے آواں گے اور دشمن اصحاب نو الٹا لٹکواواں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ نعرے لگاواں گے چوکاں چوراواں کواں گے کافروں پر حاویہ۔ نہیں محبت عقیدت پیار نہ جا کے ہوشیار ہو کے بیٹھو، سون دے ویلے مگا نہیں ہن شہادت دا وقت ہے، سون والا ٹائم نہیں ہن شہادت دا وقت ہے۔ 36 سال بعد علامہ شہیدی شہادت تو بعد 36 سال بعد تقریباً شیخ ضیاء الرحمن کراچی عظمت صحابہ باتے سبا ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ پنجاب جدو بھی نمبر لگنا ہے انشاءاللہ ساڑھے ہی لگنا ہے، میں دعا کرو اللہ ساڑھے میں دعا دے آندھر پہ انشاءاللہ۔ میں آگے میں ویکھن لگا کیڑا مل چاہیے، میں اللہ پر ایسا ایک بندہ میں دسیا سا فیصلہ بعد بھی تو انہوں شہید کرنا چاہتا ہے، وہ کیڑا ہے یہ میں پتہ لگ گیا میں مگر بیٹھا نا انشاءاللہ کریں گے چاہیے۔
ایک پاس شہادت دی عظمت وینے تے دوجے پاس اپنا کردار تے سیرت وینے تے پھر خیال آندا ہے کہ نہیں ایڈے خوش نصیب کتوں اسی تے کدے کدے پھر دل کردا ہے کہ یا اللہ موت تے انج بھی آ جانی ہے انج موت دے بھی صدیق دی شان بیان کر دے عمر عثمان و علی تے امیر معاویہ دی شان بیان کر دے امی عائشہ دی عزت عظمت بیان کر دے کرنے اے میں موت آ جائے تو موت دیتی ہے نا علامہ شہید رحمت اللہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ ادھر ہم موت دا پیغام آ گیا ہے تے اپنی موتوں سے شہادت تو 35 منٹ پہلے حضرت یزدانی شہید نو موت دا پیغام آیا ہے تے کی پڑھ رہے سن وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ اپنی موت 35 منٹ پہلے تقریباً ہے یہ آیت مبارکہ ختم نبوت والی پڑھ رہے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ اللہ یزدانی دی قبر تے کروڑا رام وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين اللہ یزدانی شہید دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرما اللہ سن اسے رات لے جا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا اور قیامت دن ہوئے تے تیرے سامنے جائیے تے تو پوچھے کی لے کے آئے ہو علامہ شہید رحمت اللہ علیہ دے بقول اے تے کہہ سکیے یا اللہ ویکھ لے گناہاں لتڑے ہوئے گناہ بے شمار نے لیکن سارے گناہاں نو شہادت دی چادر دے اندر لپیٹ کے لے آئے ہاں ساڑے گناہ نہ ویکھ ثم اوحیا ثم اقتل ثم اوحیا ثم اقتل اللہ پھر زندہ کر پھر شہید ہوئیے پھر زندہ کر پھر شہید ہوئی ہے او تیری جنت جوی لذت نہیں جڑی امی عائشہ دی حرمت قربان ہون اندر لذت ہے ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ لعنوا فی الدنیا والآخرہ لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم سنیے میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی موت پاک دا ذکر کرتے جا رہے ہیں لوگوں عوام پوچھ دیئے کہ تو سامع ربیع الاول اندر یہ سارے کم کیوں نہیں کیتے میں بغیر کسے تانو تشنین ہے بس جواب ہی تھے رہا وہاں کہ اے ایام بیماری دینے حضور نے اے ایام دکھ والے نے حضور نے نبی علیہ السلام فرمایا میری موت دا دکھ تے صدمہ جینا ہے سارے صدمہ تے بھاری ہوئے گا پچھو انہا صحابہ اکرام تو جنہ ہے برداشت کیتا ہے پچھو انہا صحابہ اکرام تو جنہ جدائی والا سانو تے 35-36 سال ہو گئے نے اسی تے علامہ دی قربانی اور شہادت نو نہیں بھول سکے اس ویلے اینج دی کفیت ہوں دی سی جان دیو جدو علامہ شہید رحمت اللہ علیہ دی شہادت ہوئی 30 مارچ نو جناب الریاض شہر اندر ادھوں میں جامعہ سلفیہ فیصل آباد میں پڑھدا سا تو جدو خبر آئی علامہ شہید ہو گئے نے تے پورے شہر نے رکشہ پھیریا گیا جنازے واسطے 31 مارچ دے اندر ناصر باغ لاہور اندر غیبانہ جنازہ ہوئے گا تے اس رکشے اندر اعلان کرنے والا بھی میں ہوندا ساندہ اور کر رہا سا اعلان کہ تے علامہ شاہد العصری حافظہ اللہ موجود سن اپنے جناب گھنٹہ گھر تے آگے عمری بازار اندر مولانا محمد صاحب چیمہ رحمت اللہ علیہ بھی موجود سن پورے شہر نے اعلان کرتے گئے تے اعلان اندر کی ہوندہ سی لٹ گئی آل الحدیث تھی متا کون علامہ شہید رحمت اللہ علیہ
ہے اسا تے او صدمہ برداشت نہیں کر سکے پھر ناصر پاک گئے جنازے واسطے جناب سارے طلاب اور گرفتار ہو گئے تو کچھ چند دن جیل دے اندر رہتے پھر واپس آئے تے پھر 6 مہینے کوئی ہوش حواشی نہ رہا کوئی بیماری دی اینج کیفیت چلا گیا کہ سمجھ ہی نہ آئے کہ میں کیڑے مقام تیاں کیڑی حالت کیفیت اندر جو منہ چوں آندا کئی جاواں تے الفاظ اسی تے علامہ دے دکھ نو برداشت نہیں کر پائے تے انہاں صحابہ نو سلام پیش کیتی کہیے جنہاں محمد دی جدائی نو برداشت کیتا ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جدائی اور غم نو دکھ نو برداشت کیتا ہے اے اس کو پوچھو جدے جناب پیارے محبوب محبت کرنے والے دنیا تو چلے جاندے نے پھر انہوں دی حالت کیفیت مگروں کی ہوندی ہے میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنازہ پڑھایا ہے کہ درد محسوس ہوئی ہے آپ نے پٹی مبارک باندھ لئیے اپنے سر مبارک تے 29 سفر ہے ماہ ربیع الاول دا اگلے دن چاند نظر آنے والا ہے نبی علیہ السلام گھریں تشریف لے آئے سیدہ کائنات اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمادیا نے میں ویکھیا نبی علیہ السلام نے سر مبارک تے پٹی بنی ہے میں پوچھیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہویا ہے فرمایا عائشہ میرے سر نو درد ہے فرمایا مابو جی تے میرے سر نو بھی درد ہو رہے ہیں فرمایا کوئی گل نہیں عائشہ جے تینوں درد ہو گیا تے زیادہ تو زیادہ ہی ہوئے گا نا کہ تینوں موت آ جائیں گی لیکن تو کیڑی خوش نصیب ہوئیں گی جی میری زندگی اندر فوت ہو جاویں انج بھی آندے نے کدے گھر بیٹھیاں اولاد اپنے بچیاں نو آندی ہے کدے جناب باپ اپنے بیٹیاں نو آنا ہے کہیں ایسا نہ ہوئے کہ تہاڈا دکھ مینوں سہنا پہ جائے انج دی کیفیت نہ ہوئے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور فرماتے ہیں عائشہ جے تو میری زندگی اندر فوت ہو جائے میں تنوں آپ غسل تے کفن دیا گا اور آپ جنازہ پڑھاواں گا اور آپ قبر چ اتاراں گا نبی علیہ السلام بے تکلفی اندر محبت اظہار فرما رہے ہیں لیکن نبی علیہ السلام نے اگلے دن ماہ ربیع الاول دا چاند نظر آ گیا ہے تے نبی علیہ السلام نے بخار ہو گیا ہے بخار اتنا ہے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے نبی علیہ السلام کو فرمایا محبوب جی تواڈی طبیعت کیسی ہے فرمایا حضرت ابن عباس نے کہ حضور دے وجود جو تپش حرارت بخار دی میں بھی محسوس ہوئی میں عرض کیتا محبوب جی اتنا بخار اتنی شدت بخار دی فرمایا ہاں ابن عباس اللہ دے نبی نو 2 بندیاں دے برابر بخار ہونا ہے میں چونکہ اللہ دا نبی ہاں اللہ دا رسول ہاں بخار دی شدت ہے تے 2 بندیاں دے برابر ہے ایویں سمجھو کہ عام بندے نو 104-5 تک بخار جاننا ہے اللہ دے نبی نو 208 تک بخار جاننا ہے اتنی بخار دی شدت ہے نبی علیہ السلام نے آپ نے فرمایا گھر والے نو صحابہ کرام نو انج کرو مختلف کنویں تو پانی منگایا جائے 7 کنویں تو پانی منگایا جائے 7 مشکیزیں منگائے جان وہ میرے ہوتے پا دیتے جان میں جناب کچھ مینوں تکلیف دے اندر کمی محسوس ہوئے نبی علیہ السلام نے لایا چھا رہے ہیں پانی اتے ڈھالیا چھا رہے ہیں لیکن شدت بخار دی ودی جا رہی ہے لوگوں جمعرات دا دن آگے ہے نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے بخار اتنا بڑھ گیا ہے اتنا بخار بڑھیا ہے نبی علیہ السلام کہ آپ دے کول سیدنا علی و عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی تشریف لے آئے نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود نے حضرت علی بھی تشریف لے آئے سینا عباس بھی تشریف لے آئے آپ دی خیر وفیت پوچھئے پھر باہر نو تشریف لے گئے مسجد نبوی اندر صحابہ کرام نے سارے کام کاج چھوڑ کے بہ گئے نے مسجد نبوی اندر پتہ نہیں حضور دی حالت کی ہے پتہ نہیں رسول اللہ دی کیفیت کی ہے حضور آندے نے نماز پڑھاندے نے سر پانو درد ایویں چھاری ہے تے پھر واپس تشریف لے جاندے نے کدے کدے کچھ نہ کچھ مختصر درس ارشاد فرما دیندے نے ایک دن آپ نے فرمایا میرے صحابہ میرے جان تو بعد بس میرے ابو بکر نو کچھ نہ کیا جائے میں سارے دے سانات دے بدلے دے چکا ہاں سوائے ابو بکر دے اے دے مال نال میں بڑا فائدہ پہنچے ہے اے دی ذات نال میں بڑا فائدہ پہنچے ہے سارے مسجد نبی وال جنہ صحابہ دے گھران دے دروازے کھل دینے سارے بند کر دیا جائے سوائے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ دے دروازے دے میں اپنے رب نو اپنا خلیل بنا چکا لیکن جے میں مخلوق چوکے سے نو خلیل بنانا تے میں صدیق نو خلیل بنانا اے میں محبت اظہار فرماندے
آپ گھرے تشریف لے گئے. آپ اگلے دن جمعرات والے دن نماز واسطے تشریف لے آنا ہے, لیکن نبی علیہ السلام دے ہوتے بخار دی شدت ہے. آپ نے فرمایا عائشہ اصل الناس لوگا نماز پڑھ لئیے. محبوب جی کتھے نماز پڑھ لئیے؟ لا بل ہم ینتظرون. محبوب جی ہوتے انتظار فرما رہے ہیں, ہوتے منتظر نے تے تو ہڈے منتظر نے, تے تسی تشریف لے آؤ تے جماعت کرواؤ. فرمایا پھر میرے واسطے پانی منگواؤ. پانی منگوایا گیا. فرمایا میرے ہوتے سٹیا چاہے پانی ڈالیا چاہے, کئی مشکیزیاں دا پانی ڈالیا گیا. آپ نے تھوڑا جا فاقہ ہویا, آپ اٹھے. فرمایا میں نے اٹھاؤ تے سہارا دیو. سہارا دینا چاہیا حضرت علی و عباس نے, لیکن محبوب پھر اسی حالت اندر تشریف چلے گئے. پھر چرپائی پر لیٹ گئے. کچھ دیر بعد پھر پوچھا صلی اللہ علیہ لوگا نماز پڑھ لئی؟ محبوب جی لوگ نماز نہیں انتظار فرما رہے ہیں. 3 واری ایویں ہویا ہے. آخر کار حضور فرماتے نے عائشہ لگتا ہے میرے کو آج نماز لئی نہیں جایا جا سکے گا. جدو دا میں بیمار ہویا سا روز جا رہا سا, آج نہیں جا سکاں گا. محبوب جی پھر کی حکم ہے؟ فرمایا مرو ابا بکرن, مرو ابا بکرن, مرو ابا بکرن فلیصلی بالناس. ابو بکر دے حوالے کر دو محمد مسلم. ابو بکر صدیق دے حوالے کر دو پیغمبر دا مصلی. صدیق نو کہو نماز پڑھان. اللہ نے حضور نے اپنے حکم ارشاد فرمایا ہے. سیدنا صدیق مصلی رسول پہ آئے. امی عائشہ فرما دیا رہی ہیں یا رسول اللہ میرے بابا نو رہن دیو, کسی ہور نو کہہ دیو میرا بابا بڑا نرم دل ہے, تواڈے مصلی تے کھڑے نہیں ہو سکن گے. فرمایا نہ انکار کرو عائشہ, یا باللہ والمومنون. اللہ آسمان تے انکار کرتا ہے کہ سوائے ابو بکر دے تواڈے مصلی تے کوئی نہ آئے. سازشیو, رافضیو, کافرو, منافقو, تسی روز صدیق دی خلافت دا انکار کر دے ہو اور آندے ہو صدیق خلیفہ اول نہیں, خلیفہ بلا فصل نہیں. تسی علی پانو خلیفہ بلا فصل کہہ کے صدیق دی خلافت دا انکار کر دے ہو. انشاءاللہ وقت آنا ہے جدوں اے بل پاس ہونا ہے تے انشاءاللہ سا منوانا ہے خلیفہ اول صدیق کے دا مست کلندر جڑا مستی جقیدان دیو کہ علی دا پہلا نمبر ہے. اے مستی اندر اے شرابی شراب پی کے مستی اندر بے حیائی اندر جڑا عقیدہ بیان کر دیو انشاءاللہ یہ عقیدہ تھوڑا بند کروانا ہے تے تھوڑے کلو نعرہ لگوانا ہے. وقت آنا ہے, ضرور آنا ہے. ساڑی زندگی آئے یا نہ آئے, جوانوں سن لو, زندگی ساڑی آئے یا نہ آئے, ساڑی موت تو بعد ہے. میری بات لکھ لو, وقت آئے گا پاکستان ضرور آئے گا. ہر بندہ کہے گا ہوش آواش دے اندر صدیق دا پہلا نمبر. انشاءاللہ وقت آئے گا صدیق دا پہلا, انشاءاللہ صدیق دا پہلا نمبر. انشاءاللہ یہ ازانہ جدے اندر جڑی خلافتہ دے اعلان انہیں بند ہونے نے کہ رافضی نے کیا جانے سدھا سدھا ازان دے ہو. اشہد اللہ اکبر, اللہ اکبر, اشہد اللہ الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. اے ازان رافضیاں کو دیوانی ہے. انشاءاللہ یہ دے وچ جڑا جملہ اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین و قاتل المشرکین علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا وفاظ. اے خلیفۃ بلا فرد الفاظ انشاءاللہ کو پوچھنا ہے. اے سیدنا علی نے اذان اندر دیتے ہون تے حوالہ لائیے, یا حضرت امام حسن نے, حسین نے, امام زین العابدین نے, امام باقر, امام نقی تقی, موسیٰ قاظم نے, امام جعفر صادق نے الفاظ پڑھے ہون تے دلیل لائیے. تے جے نہیں پڑھے تے سن سنان واسطے پڑھ دے ہو, جے انہاں نہیں پڑھے اپنے کولوں بنا کے پڑھ دے ہو, جے نہیں پڑھے تے پھر ساڑھے عقیدے دی نفی واسطے پڑھ دے ہو. جے شخصیات نے ائمہ کرام نے نہیں پڑھے پھر اہل سنت دی عقیدے دی صدیق عمر عثمان دی خلافت دے انکار واسطے پڑھ دے ہوتے. وقت آنا ہے اسا نہیں پڑھن دینا انشاءاللہ. اسا منوانا ہے کہ صدیق دا پہلا, مل کے بولو صدیق دا پہلا. ذرا مل کے ہوش آواز دے اندر نعرہ مارو جڑا تواڈے ہوش نال بیٹھا ہے, ذرا اونچی آواز کہے ہوش آواز دے اندر صدیق دا. مست نہیں ہوئے, مست نہیں ہے تو ہوش آواش دے اندر بولو, ہوش آواش دے اندر صدیق دا. کوئی گل نہیں, بندہ کس ویلے بند مستی ٹوری جانا. ہوش آواش دے اندر صدیق دا.
میں سمجھ نہیں آئی تے گلی نگر نگر اونچی بولو گلی گلی نگر نگر حضور نبی پاک کا ہم سفر حضور کا ہم سفر گلی گلی نگر نگر عمر عمر اونچی کو عمر 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 نال عقیدت محبت اظہار کیجئے سن لیجئے جڑا پیغام میں دینا چاہنا میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی کیفیت فرمایا ابو بکر نو کو جماعت کروان صدیق مصلی پاک تے آگئے جمعہ والا دن اتوار ہفتہ اتوار یہ نمازہ سیدنا صدیق پڑھان دے رہے صحابہ پڑھ دے رہے مگر علی پاک پڑھ دے رہے حسن حسین نمازہ پڑھ دے رہے آل رسول اہل بیت پڑھ دے رہے اللہ دی قسم ہے میں سمجھ نہیں آئی جدوں صدیق نے حضرت حسین حضرت امام حسن نو اپنے موڈے تے چک کے لے کے جا رہے سن اس دن سمجھ آندی ہے کہ اہل بیت دا کی مقام ہے تے جدوں صدیق دے مگر سارے اہل بیت کھڑے ہو گئے تے سمجھ آگئی صدیق تیرا کی مقام ہے سن لیجئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے سفر آخرت آپ دنیا تو تشریف لے کے جا رہے ہیں اتوار والی رات ہے توجہ فرمائیے صبح سوار ہے 12 ربیع الاول دا دن آن والا ہے فجر دی نماز دا ویلا ہویا ہے وقت ہویا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگا نماز پڑھ لئیے محبوب جی صدیق جماعت کروا رہے ہیں نماز شروع ہو گئی ہے فرمایا ذرا کھڑکی کھول میں آخری نظر پاواں صحابہ تھے کھڑکی کھولیے سیدہ کائنات اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سلام اللہ علیہا نے نبی علیہ السلام نے اینج نظر ماری ہے صحابہ کرام دے اس پاسے حجرہ رسول ہے اے مسجد نبی میرا بے رسول ہے اے نال حجرہ رسول ہے جو حضور نے اینج نظر مبارک پائی ہے صحابہ کرام تے آؤ مسکرا پہ صحابہ نو ویک کے صدیق دی امامت حضور مسکرا پہ حضور خوش ہوئے یوجب الزرہ خوش ہو رہے حضور کہ میری 23 سالہ دی کمائی اے میرے صحابہ دی جماعت اے انہوں نے اتفاق اتحاد محبت پیار کہ میرے گھر والے اہل بیت صدیق دی امامت کھڑے آپ خوش ہوئے صحابہ نو ویکھ کے جو ہی خوش ہوئے صحابہ فرماتے نے حضور ہنسے تے مسجد نبی روشن ہوئی دل کرتا سی کہ سلام پھیر دئیے نماز توڑ کے محمد چہرہ ویکھ لئیے نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ نماز اپنی جاری رکھو نماز جاری رکھو کھڑکی آپ نے بند کروا دیتی ہے چرپائی پہ بیٹھ کے رسول اللہ نماز پڑھیے فجر دی نماز پڑھن تو بعد حضرت علی تے عباس اندر اجازت چاہی حضور نے اجازت ارشاد فرمائی اجازت جدو مرامت فرمائی علی عباس آئے کفیت ویکھی تے باہر نکلے صحابہ کرام پوچھتے نے علی ابا تسی دوئے اندر کیسو چچا بھتیجا حضور نہ مل آئے ہو سناؤ حضور دی کیفیت کی ہے فرمایا رسول اللہ دی طبیعت سینا علی فرمان لگے بہتر نظر آن دیئے عباس فرمان لگے علی تسی عمر چھوٹے ہو میں بنو ہاشم دے بندے جنیا تو جاندے ویکن میرے نو انج محسوس ہوندہ ہے کہ محبوب دے چہرے پاک تے موت دے اثار جاری ہو چکے سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے علی بس حضور ایویں نے آج یا کل دنیا تو تشریف لے جانگے اینج دی کیفیت نظر آن دیئے سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ اندر تشریف لے گئے نبی علیہ السلام نے اس کیتا محبوب جی طبیعت کیسی ہے فرما صدیق کچھ بہتر نظر آ رہی ہے فرما اگر اجازت ہوئے تے میں کئی دن اپنے گھر نہیں گیا میرا جڑا بار مدینے تو گھر رہے اتھے میرے بیوی بچے نے جب میں جاواں تے واپس آ جاواں فرمایا ابو بکر جاؤ تے جلدی واپس آ جانا ہے تے جلدی واپس آ جانا حضرت صدیق فرماتے نے میں گھوڑے پر سوار ہوا اپنے گھر والت چلا گیا پچھو امی جی عائشہ فرما دیا نے میرے بابا صدیق دے جان دی دے رہے علی ابا دے باہر نکلن دی دے رہے میں حضور دے کول جا بیٹھی تے نبی علیہ السلام دے مغرب سرانی طرف میں بیٹھ گئی آپ دے پیٹھ مبارک نو آپ دی کمر مبارک نو اپنے میں سینے نال لا
لیا ہے مگر بیٹھ کے نبی علیہ السلام دی خدمت واسطے میں بیٹھ گئی تے نبی علیہ السلام دی ذات پاک دے بخار دی بڑی شدت ہے تے آپ دے ہونٹ مبارک جڑے نے آہستہ آہستہ ہل رہے نے آہستہ آہستہ بول رہے نے میں کچھ سننا چاہیا تے نبی علیہ السلام نے فرمایا صلاۃ میری امت نو کہہ دینا نماز دا خیال رکھے وما ملکت ایمانکم غلامان دا خیال رکھے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا یہود و نصارت اللہ لعنت کرے جنہاں نبیوں دی قبراں تے سجدے کیتے اللہ تجعلوا قبری دا میری قبر نو میلہ کا عید نہ بنا دینا اللہم لا تجعل قبری وطن یعبد اے اللہ میری قبر دی عبادت نہ ہونے دینا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للموت سقرات ہائے موتی سقرات پھر میں پھر رفیق العالی اللہم الرفیق العالی میں اللہ دی رفاقت جانا چاہنا میں اللہ نے اختیار دیتا ہے زمین تے رہو تواڈی مرضی میرے کول آ جاؤ میں تواڈی مرضی میں اپنے رب کول جان دا فیصلہ کر لیا ہے رسول اللہ فرما دے میں رب کول جان دا فیصلہ فرما لیا ہے امی عائشہ فرما دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دایاں ہاتھ اوپر اٹھیا ہے انگلی مبارک اٹھی ہے فرما لا الہ الا اللہ نال فرمایا ان للموت سقرات ہائے موت دی سقرات ہائے موت دی سختیاں امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرما دیا نے اے منظر میں سارا ویکھ رہی ہاں حضور دے مگر بیٹھیاں حضور دے سینہ آپ دا پیٹ مبارک کمر مبارک میرے سینہ لگی ہے واری میری سینہ میرا تے نبی علیہ السلام دی حالت کیفیت آپ نے فرما دیا نے ہستا جی اپنا ہاتھ مار اوپر نو اٹھایا ہے لا الہ الا اللہ پڑھے اللہم الرفیق العالی پڑھے ہے تے ایمیں پھر ہاتھ نیچے نو آ رہے ہیں تے اچانک آ کے ران پاک تے ہاتھ گرے ہے میں سمجھ گئی لگتا ہے حضور پاک دی روح پاک پرواز کر گئی انج دی من خوشبو محسوس ہوئی حجرہ پاک اندر کدے خوشبو انج دی آئی نہیں میں جلدی نہ اٹھی رسول اللہ نو چرپائی پہ لٹھایا آپ نو ویکھیا تے آپ دی روح پاک پرواز کر گئی اسے روح پاک دی خوشبو محسوس ہوئی میں یمنی چادر ایک سفید دھو کے رکھی ہوئی سی سوار کے اس چادر نو اٹھایا تے حضور دے اوپر چادر نو پا دیتا ہے چادر نو پا کے میں تیزی نال مسجد نبوی دے دروازے ول چلی دروازے پہ آئی دروازہ کھٹکھٹایا صحابہ دوڑے آئے دروازے پر فرمایا 12 ربیع الاول شبو چاند دا وقت سورج چڑھ چکا ہے فرمایا جو ہی صحابہ دروازے پہ آئے پوچھا اماں جی کی ہویا ہے فرمایا قد مات نبیکم تو آڈے پیر و مرشد وفات پا گئے بس کہن دی دیر ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کچھ صحابہ ایسے بھی سن کہ جڑے بیٹھے سن زمین تے بیٹھے سن تے حضور دی موت دی خبر سنیے تے پیر فالج زدہ ہو گئے اٹھ بھی نہیں سکے کچھ صحابہ تے اینج دی کیفیت اینج دی خبر جو ہی پہنچیے کچھ صحابہ اٹھ نہیں پائے پیریں سکت نہیں رہی پیریں وجود طاقت نہیں رہی پیروں پر کھڑے نہیں ہو سکے صحابہ کرام فرماندے نے کچھ صحابہ کرام ایسے سن جڑے حضور تو بعد جنہیں بولنے ہی چھڑ دیتا سی بس نماز پڑھ دینا اپنے معاملات اندر ایویں لگتا سی جویں زبان دے وچوں بولن دی ہمت طاقت نہیں بولنا اتنا بولنا ہی چھوڑ گئے حضور علیہ السلام دی وفات دی کیفیت غم دی کیفیت ایسی طاری ہوئی کہ پورے مدینے چ اندھیرا چھا گیا ہے صحابہ فرماتے گھر چوں باہر نکل دے سان سن اپنے گھر دی گلی تے راہ معلوم نہیں سی ہوندے اتنا اندھیرا ہو گیا سی ایک دوجے دے ہاتھ بھی سانو نظر نہیں سی آندے صحابہ کرام دے ہوتے کچھ بے ہوشی دی کیفیت ہے حضور دی موت پاک دی خبر سن کے حالت کیفیت ہے سب تو بڑا جری انسان سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دے میری حالت میری کیفیت کی ہے او جشنیوں کیفیت صحابہ سنو او ملادیوں کیفیت صحابہ سنو او اچھلنے کودنے والوں کیفیت صحابہ سنو سانو گستاخ کہنے والوں کیفیت صحابہ سنو سانو نجدی کہنے والوں کیفیت صحابہ سنو سانو گستاخ اور منکر ملاد کہنے والوں سنو کیفیت اصحاب رسول سنو ہاڑی مجبوری پہ غور کیجئے ساڑی عقیدت پہ غور کیجئے ساڑے مسلک پہ غور کیجئے ساڑے دعوت پہ غور کیجئے سن لیجئے نبی رحمت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے ہوش حواس دی حالت کیفیت کیے تلوار نے عام چوبار کر لیے فرمائی جا رہا واللہ ما مات رسول اللہ اور کوئی جملہ زبان تے نہیں آندہ
کا سوائے اس دے واللہ ما مات رسول اللہ واللہ ما مات رسول اللہ اللہ دی قسم رسول اللہ فوت نہیں ہوئے جڑا کہے گا میں دی گردن اڑا دیاں گا رسول اللہ فوت نہیں ہوئے رسول اللہ فوت نہیں ہوئے یہ حالت کفی ہے سیدنا صدیق اپنے گھر گئے ہوئے وہ تو واپس چلے جانے حضور دی طبیعت پتہ نہیں کیسی ہوئے گی واپس چلتے آ رہے ہیں جدوں مدینے دی گلیج پہنچے ویکھیا چھوٹا جا بچہ اٹھدا ہے تے بہندا ہے تے ڈگدا ہے تے رو جا رہا ہے سیدنا صدیق گھوڑے تو نیچے اترے اس بچے دے کول پہنچے فرمان لگتا ہے بچہ بے ہوش ہونا جا رہا ہے بیمار ہونا جا رہا ہے ڈگدا ہے تے اٹھدا ہے تے روندا ہے تے پریشان قریب آئے فرمایا بچے کی ہویا ہے کسے مارے ہے یا کی ہویا ہے تینوں کہنے لگے تسی نہیں جان دے میں کیوں رو رہا ہاں پیرو مرشد وفات پا گئے محمد مصطفیٰ وفات پا گئے سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ جلدی اٹھے اور گھوڑے پر سوار ہوئے گھوڑے نو ایڑی ماری تیزی نال دھڑاندے ہوئے مسجد نبی دے کول پہنچے گھوڑے تو اترے بار ربیع الاول سن لیجئے گھوڑے سے اترے اندر داخل ہوئے جہاں نبی علیہ السلام حجرہ عائشہ دے اندر رضی اللہ تعالیٰ نو آئے نبی علیہ السلام دے کول آئے حضور دی میت باغ جسد اطہر چرپائی مبارک دے کول آئے آکے آپ دے اوپروں چادر ہٹائیں چادر ہٹا کے ماتھا رسول دا بوسا لیا صدیق نے نالے روئی جا رہے ہیں اٹھائیے سید البخاری صدیق رو رہے تے فرما رہے یا رسول اللہ توڑی موت پکیزہ جویں توڑی زندگی پکیزہ ہے میں توڑی موت پکیزہ رہی توڑے دے دو موتاں نہیں آن گیا جڑی موت اللہ نے لکھی سی نا کلو نفس ذائقۃ الموت وما جعلنا لبشر من قبل الخلد افئن مت فهم الخالدون کلو من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام او موت توڑے تھے آ گئی اور رب دا فیصلہ توڑے تھے آ گیا اور رب دا پیغام تساں قبول فرما لیا ایویں آنسو بہاندے بہاندے صدیق روندے روندے باہر تشریف لے آئے مسجد نبی اندر کیفیت ویکھیے مسجد نبی دی کوئی کسے دیوار نہ لگی ہے کوئی کسے دیوار نہ لگی ہے اندھیرا چھائے ہویا ہے تے روئی جا رہے ہیں صحابہ کرام سیدنا عمر دی تلوار لہرا رہی ہے واللہ ما مات رسول اللہ اللہ دی قسم فوت نہیں ہوئے فوت خبردار کوئی انج دی بات کہے حضرت صدیق سیدھا ممبر پہ چڑھ گئے حالات دا جائزہ لے کے اج کون سنبھالے امت نو اج کون سا عقیدے دا درس دے وے سوائے صدیق دے صدیق نہ ہوتے یہاں امت پھسل جاتی صدیق نہ ہوتے امت کی حالت کیفیت کیا ہوتی باپ بن کے دکھایا روحانی باپ بن کے دکھایا امام وقت بن کے دکھایا خلیفۃ المسلمین بن کے دکھایا سید بن کے دکھایا سردار بن کے دکھایا حضرت صدیق نے قیادت کا حق ادا کر دیا ممبر پہ تشریف فرما ہوئے اللہ دی حمد و ثنا بیان فرمائی درود و سلام پڑھن تو بعد فرمایا لوگوں اے عمر جی ابو بکر فرمایا تلوار نیامج پالو اللہ دا فیصلہ من لو رب دا فیصلہ قبول کر لو محمد مصطفیٰ دی زیارت میں کر آیا میں دیدار کر آیا میں حجرہ پاک اندر میت بانو بوسا دے آیا فرمایا من کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت محمد اللہ نہیں کہ موت نہ آوے ایک وہ ذات ہے جس تے موت نہیں آندی اور رب دی ذات اللہ دی الحی القیوم رب دی ذات ہے ومن کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات محمد مصطفیٰ وفات پا گئے اے میرے ساتھیوں تو سا قرآن نہیں پڑھیا انکا میتون و انہم میتون وما محمد اللہ رسول قد خلت من قبل الرسل افائمات او قتل انقلبتم علا آقابکم ومن ينقلب علا کبئے فلن یضر اللہ شیئا وسیجز اللہ شاکرین پیغمبر تے موت آ گئی سیدنا عمر فرماتے نے میں نے کچھ کیفیت میری بدلی میں تلوار نے آمج پا لی انج لگتا سی ہونے ایتا نادل ہو رہی آنے جڑا صحابی باہر نکلتا ہے وہ دی زبان تے کو جملہ جاری ہے انکا میتون
انکا میتون و انہا میتون. چلو نبی علیہ السلام نے جناب خلافت دا اعلان فیصلہ کر لئیے کہ یہ دفن تو پہلے خلافت دے مسائل حل ہو جان, امامت تے خلافت تے اتفاق ہو جائیں. بنی سادہ اندر صحابہ اکٹھے ہوئے, دنیا نو اصول دیا, ضابطہ دیا کہ حاکم وقت دے دنیا تو جان تو بعد انہاں دے دفن تو پہلے حاکم وقت دا آئندہ حاکم دا اعلان ہو جانا ہے, خلافت دا اعلان ہو جانا ہے, تاکہ حکومت نو سنبھالیا جا سکے, ملک نو سنبھالیا جا سکے, پیغمبر دی امت نو سنبھالا جا سکے. بنی سادہ سقیفہ بنی سادہ اندر اکٹھے ہو کے صدیق کے ہاتھ پر بیعت ہو گئی, پوری امت نے مان لیا صدیق خلیفۃ المسلمین, صدیق خلیفہ پہلا ہوئے گا. حضرت صدیق دی خلافت پر اتفاق کے بعد آئے نبی علیہ السلام نے غسل دیتا جائے. کون غسل دے؟ فرمایا اہل بیت سے پوچھا جائے, گھر والوں سے پوچھا جائے. حضرت علی, حضرت عباس کے بیٹے فضل بن عباس, تنہ دی ذمہ داری لگ گئی. اہل بیت حضور نے غسل دیں گے. جدو غسل دیون دی واری آئی, حضرت علی فرمان لگے عباس نو آپ نے نال غلام نبی پاک دے غلام سیدنا شکران نو لے آئے, تسی پانی گرم کرو حضور واسطے, میری دے پتے پا کے پانی تیار کیتا جائے. حضرت شکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام رسول نے پانی تیار فرمایا ہے. ان کیویں تختے تے حضور نو رکھ دیتا گیا ہے, کپڑے اتارے جان یا کپڑے نہ اتارے جان. حضرت علی پوچھتے نے عباس کو لو, عباس فرماتے نے علی اسا کدو کسے نبی نو غسل دیتا ہے تے وقت قیامت دا کوئی نبی آنا بھی نہیں, یہ مسئلہ حضور کو پوچھیا بھی نہیں. فرمایا پھر میرے علم وچ بھی نہیں, تواڈے علم اندر بھی نہیں, کی کریے؟ فرمایا بار آواز دیو جدوں کسے مسئلہ نہ پتہ ہوئے امت صدیق کو لو پوچھ دیئے, صدیق کو لو پوچھنے بار آواز دی گئی. صحابہ بار موجود نے, اندر غسل دیتا جا رہے ہیں. حجرہ پاک اندر باقی اصحاب رسول بار موجود نے, اہل بیت غسل دے رہے ہیں. فرمایا کیویں غسل دیتا جائے؟ صدیق نے فرمایا پہلا تے آخری نبی ساڑی زندگی اندر ایسے تشریف لائے, یہ مسئلہ تے حضور کو پوچھیا ہی نہیں کیویں غسل دیتا جائے. سارے صحابہ اکرام پریشان نے, کپڑے اتارے جان یا نہ اتارے جان, ہجے سوچو بچار مشورہ جاری ہے. ایویں کھڑے کھڑے صحابہ پر نیند تاری ہو گئی. سوتے کھڑے کھڑے صحابہ اکرام, کوئی بیٹھے کوئی کھڑے, نیند تاری ہو گئی. تاڑیاں مبارکہ سینے نال لگ گئیاں نے تے ایک پاسوں کونے چو آواز آئی, اے نبی دے صحابہ کپڑے نہ اتارے آج, میرے نبی دے کپڑے نہ اتارے آجے, کپڑیاں سمیت غسل دے دیتا جائے. غسل دے دیتا گیا ہے, تین چادران دے اندر نبی علیہ السلام دے وجود دے پانوں لپیٹ دیتا گیا ہے. فرمایا ہون کون اندر جاوے؟ سوار دا دن نے. تو فرمایا حضور دی زیارت لئی, حضور دے دیدار لئی, درود و سلام پڑھن لئی. کوئی جماعت تے کرا نہیں سکدا حضور تے, کوئی جنازے دی جماعت کرا دے وے. فیصلہ ہوا فردن دستہ دیا ٹولیاں اندر جان دیا رہن, حضور تے درود و سلام پڑھ دیا رہن, زیارت ہوندی رہے, دیدار ہوندہ رہے. این صحابہ اندر جان دینے. عبداللہ ابن عباس فرمان دینے جدوں دوسرے دروازے تو باہر نکل دینے تے کپڑے دی صحابہ دی رو کے کفیت این ہوندی ہے جو اندر بارش ہو رہی ہے. ایتھے پانی آنسو اندر گر گر کے صحابہ اکرام دی کفیت. توانو جشن دی سوجیے شیطانو, توان جشن دی سوجیے صحابہ دی حالت کفیت ویکھو. صحابہ اکرام دی کفیت میں اندر جائی جا رہے ہیں تے روندے جا رہے ہیں تے میں اکا چوانسو برسان دے, زیارت کر دے, درود و سلام پڑھ دے, اندر جان دے, دوسرے راستوں تو باہر آ جان دے نے. جدوں آسے پاسے جتنے آبادیاں نے مدینے تو باہر دور دور جڑیاں آبادیاں نے, جتھے جتھے پتہ چل دے حضور وفات پا گئے, مرد کی تے بچے کی تے جوان کی تے غلام کی, سارے مدینے وال ٹردے آ رہے ہیں. سنیے حضرت عبداللہ ابن عباس نقشہ حضور دی وفات دا کھچیا, فرماندے نے 3 دن حضور دی میت پاک دنیا تے موجود رہی ہے. سوار تے منگل تے بدھ رات نو حضور دفن ہوئے نے. فرما 3 دن آج اسا کسے صحابی نو پانی دا گھٹ پیندیا نہیں ویکھیا.
حضور دے چہرے دی زیارت دیدار جاری ہے. جدوں مردانہ زیارت کر لی دیدار کر لیا پھر اعلان ہوا اب ہن کی کرنا چاہیے. فرما ثم ادخل النساء فرما پھر عورتاں نو داخل کر دیتا جائے. عورتاں آ رہی نے تے حضور دے چہرے پاک دی زیارت تے درود و سلام پڑھ کے باہر جا رہی نے. کچھ عرصہ عورتاں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے حجرہ پاک اندر حضور دے چہرے پاک دی زیارت فرمائی ہے. جدوں عورتاں بھی پوری طرح زیارت کر لئیے فرمایا ہون کی کیتا جائے ہون کرن موقع دیتا جائے. ثم ادخل الصبیان فرمایا ہون مدینے دے چھوٹے بچے بھی تڑپ رہے ہیں. ہر بچہ آندہ ہے میں رسول اللہ کول جانا ہے, میں اندر حضور پاک نو ویکھنا ہے, میں رسول اللہ دے کول جانا ہے, لہذا میں اندر بھیجوں. فرمایا مرد بھی ہو گئے عورتیں بھی ہو گئی ہن بچے جڑے نے اندر چلے جان. بچے جا رہے نے حضور دی زیارت کرن واسطے دیدار کرن واسطے اندر جاندے نے حضور دی زیارت دیدار کر کے باہر تشریف لے آندے نے. جدوں بچیاں دی تعداد پوری ہو گئی بچیاں نے زیارت کر لئی. فرمایا ہن غلاماں نو جڑے مسلمان غلام ہو چکے نے وہ جانتے حضور دی زیارت دے دیدار کرن او دے زیارت دے دیدار کر دیتا گیا ہے. ایویں کیفیت صحابہ کرام دی بدھ والی رات اعلان ہوا زیارت مکمل ہو چکی. ہر آنے والا حضور دا چہرہ ویکھ چکا, ہر آنے والا رسول اللہ کے حجرہ پاک اندر جا چکا, آپ دے چہرے دا دیدار کر چکا. کوئی مدینے میں نہ مرد رہا نہ عورت رہی نہ بچہ رہا نہ کوئی غلام رہا, جو آیا حضور کا زیارت دیدار کر کے گیا. لہذا اب دفن کیتا جائے. کون قبر دے اندر قبر تو لاد والی بن گئی ہے. فرما کون قبر اندر اتر آئے دفن کرنے واسطے. فرما سیدنا عباس علی اور فضل بن عباس تینوں شخصیات آل رسول اہل بیت. حضرت عباس تے حضرت عباس دا بیٹا فضل بن عباس تے نال سیدنا علی تینوں قبر پاک اندر اتر گئے. تینہ نے حضور علیہ السلام دے جسد دار اپنے ہتھاں تے چک لے ہے. پہلے غسل دیتا ہے تے غسل بڑے پیار نال دیتا ہے. اتنے پیار نال سیدنا علی فرماندے میں حضور دے پیٹ مبارک دبایا ہے جویں ہر میت ہر فوت ہونے والے دے پیٹ نو دبایا جانا ہے. کوئی نہ کوئی چیز وجود چو خارج ہو جاوے تے صفائی جناب ہو جاندی ہے. فرمایا جدوں میں حضور دے پیٹ نو دبایا تے میں نے خوشبو محسوس ہوئی. میں کیا محبوبا تواڈی تے موت بھی پکیزہ ہے جویں تواڈی زندگی وجود پکیزہ رہے میں موت تو پکیز ہے. تے نال سیدنا علی غسل دیتی جا رہے ہیں تے نال فرمائی جا رہے ہیں محبوبہ جے تساں منع نہ کیتا ہویا تے علی رو کے وکھایا. علی رویا تے اشکاں دا پانی خشک ہو جاویا. لیکن تساں منع فرمایا محبوبہ بین پان تو تساں منع فرمایا, ہائے ہائے کرن تو تساں منع فرمایا. تے سیدہ فاطمہ الزہرا جدو اندر اپنے بابا دے چہرے دا دیدار کرن واسطے فاطمہ پہنچی ہوئے گی. فاطمہ حضور دے وجود دے قریب میت پاک دے قریب چرپائی دے قریب کھلو کے کیا دیاں کھولیے صحیح البخاری یا بتا. ہائے میرے ابا جی جا جنت الفردوس پہنچے ہو. ہائے ابا جی اللہ دی آواز تے لبیک کہہ کے رب دی پیغام نو قبول کر کے رب کول پہنچ گئے ہو. پھر فرمایا یا بسا اے اپا جی کوئی جا پیغام دے وے جبریل نون زمین تے نامی میرا محبوب کوئی نہیں. کوئی ہے جڑا جبریل تک میرا پیغام پہنچائے. جبریل نو میں پیغام دینیا زمین تے نہیں آنا. ایک دن میں ابو بکر عمر بیٹھے سن رضی اللہ تعالیٰ عنہما تے حضور یاد آ گئے. موت پاک تو چند دن بعد حضور دی یاد ایویں آئی تے فرمایا آؤ عباس تے علی حضرت صدیق تے حضرت عمر دونوں بیٹھے نے. دوپہر دا ویلے مسجد نبی اندر حضور یاد آ رہے نے. فرمایا آؤ ابو بکر عمر رال کے آتے نے آؤ ام ایمن کول چلیے جتے حضور کدے کدے جاندے سن. جا ام ایمن کول بیٹھیے. ام ایمن کون رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ حضور دی ولادت آلے دن بھی اماں آمنہ دے کول موجود سن تے وفات وقت بھی حضور کول موجود سن.
پورے 63 سال جنہاں نال حضور دے گزارے. حضور کدے کدے دوپہر ویلے انہاں کول چلے جایا کردے سن, قیلولہ فرمایا کردے سن. حضرت ابو بکر و عمر گئے ام ایمن کول, دروازہ کھٹکھٹایا, فرمایا کون آیا اس ویلے؟ تے حضور آیا کردے سن. اس وقت رسول اللہ کدے کدے میرے گھر آیا کردے سن. کون آیا ہے میرے دروازے پر؟ بڑھیا ام ایمن اٹھ کے دروازے پہ آئی, فرمایا اماں جی ابو بکر و عمر آئے ہاں, چھڑ چند لمحات اتے گزارن واسطے آئے ہاں جتے محمد مصطفیٰ گزار دے سن, اتے بیٹھن واسطے آئے ہاں جتے محمد مصطفیٰ بندے سن. ام ایمن نو فرما دن اماں جی کوئی بات سناؤ, حضور دی کوئی بات سناؤ. ام ایمن فرما دی رہے ابو بکر و عمر بس اس بات دا غم الگ ہے کہ حضور دنیا تے نہیں رہے, اس بات دا وکھرائی غم ہے کہ جبریل دا آنا بھی بند ہو گیا ہے. ان قیامت تک اسمان تو کوئی خبر لے کے جبریل نہیں آئے گا. میرے گھر حجرے حضور آن دے تے جبریل بھی آ جانا. حضور اٹھ دیتے فرما دے اے آیت آ گئی, اے حدیث پاک آ گئی, اے میرے کول جبریل آ گیا, اے میرے کول قرآن دی آیات آ گئی, اے میرے کول خبر آسمانی آ گئی. ہن یہ سلسلہ منقطع ہو گیا ہے, سلسلہ ختم ہو گیا ہے. حضرت صدیق عمر دی ایک کیفیت ہے, سنو صحابہ کرام دی کیفیت, اما سیدہ فاطمہ الزہرا دی کیفیت. جدو حضور نو دفن کیتا جا رہا ہے, دفن کرن تو بعد حضرت جدو صحابہ کرام حجرہ پاک چو باہر نکلے, اینج حجرے دے سین اندر ازواج مطہرات امہات المومنین اکٹھیوں کے بیٹھیاں نے, تے نال سیدہ فاطمہ الزہرا بھی بیٹھیاں. جدو صحابہ باہر نکلے, اما فاطمہ فرما دیاں اے انس پائیو مٹی, اس ہستی تے مٹی تساں کیویں پائیے جدہ لعاب زمین تے نہیں سگرن دیں دے, کیویں تساں برداشت کر لے ہے مٹی پاننو. ایک کیفیت حضرت فاطمہ الزہرا دی, ایک کیفیت ازواج مطہرات دی, ایک کیفیت سید صدیق عمر دی, ایک کیفیت عثمان و علی دی, ایک کیفیت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دی. اگلی کیفیت سنو ایک ایسی جانور دی تذکرہ بھی کرا, وہ سواری جدت حضور سوار ہوندے سن, اور روزانہ آگے حضور دروازے تے آگے بہ جائے, کدو نکلن تے مجھ پر سوار ہونے. ایویں آگے اونٹنی روزانہ بہ جاندی ہے, لوگ نو چارہ پاندنے, حضور دی اونٹنی نو چارہ پا, حضور دے غم اندر ہے, حضور دے پریشانی اندر ہے, لیکن اونٹنی چارہ ویندی ضرور ہے لیکن کھاندی نہیں, منہ ماردی نہیں. وہ چارے نو روزانہ دروازہ رسول تے آکے بہ جاندی ہے. جدو شام تک حضور باہر تشریف نہیں لے آندے تے واپس پلٹ کے باڑے چلی جاندی ہے. سویرے پھر حضور دروازے تے آ جاندی ہے. چند دنوں تو بعد اونٹنی بھی غم مصطفیٰ برداشت نہیں کر پائی, وہ بھی چلی گئی دنیا سے. اونٹنی بھی موت ہو گئی, نہیں برداشت کر سکی رسول اللہ کا غم. یہ ہے کیفیت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی. وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ من قبله الرسل فإن ماتوا قتلوا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اتنا یاد کردا سا, اتنا یاد کردا سا رسول اللہ نو, جدوں میں رات نو سون لگدا بس اکھ لگن دی دیرے حضور دی زیارت شروع ہو جاندی. روزانہ خواب اندر حضور نو ویکھ کے تے اپنی بغتے, اپنی پیاس, اپنی محبت دا اظہار کرنا, سکون محسوس ہوندا حضور نو ویکھن اندر خواب اندر. یا اللہ پورا اعتماد دعا کردا ہے. حضور دے ذکر کردیا رات گزر گئی ہے, اللہ گھر نو جاویے تے حضور دی خواب زیارت عطا فرما دے. ذرا مل کے محبت کی دتنا, یا اللہ خواب دے اندر ہی آجی حضور دی زیارت نصیب فرما دے. اللہ ساڑی دعا قبول کر لے, اپنے محبوب دا چہرہ ہی وکھا دے. یا اللہ سی محبت رسول دے اندر اتنے اس قدر مستغرق ہو چکے, یا اللہ دعا قبول کر لے, حضور دی زیارت نصیب فرما. اللہ اس پورے اعتماد و خواب اندر مصطفیٰ دا دیدار نصیب فرما. اللہ رات سویت حضور دا چہرہ نظر آئے, یا اللہ رات نو اج سویت
کہ حضور دے چہرے دا دیدار زیارت نصیب فرما اللہ حضور دی محبت زندہ رکھ اور اسی پر موت عطا فرما حضور کی اطاعت پہ زندہ رکھ اطاعت پر موت نصیب فرما الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر للخاسرین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما یا اللہ اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف فرما یا اللہ ہماری غلطیوں سے درگزر فرما اللہ جن کے والدین فوت ہو چکے ان کے جنت میں درجات بلند فرما اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما انہیں ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا اللہ میرے والدین فوت ہو چکے اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرما اللہ جن کے والدین بھی فوت ہو چکے ہمارے بھائی اسحاق ریحان صاحب اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ درجات عطا فرما اللہ اس مسجد کے اندر رہنے والے جتنے بھی بزرگ دنیا سے جا چکے اس مسجد کے بانی مؤسسین اللہ ان سب کے جنت میں درجات بلند فرما دے اللہ جن کے والدین دنیا سے جا چکے ان پر رحمت نازل فرما اللہ جن کے مائیں بہنیں بیٹیاں دنیا سے جا چکی اللہ ان کی قبروں کو منور فرما اللہ جو بے اولاد ایسی تمام انہیں نیک اولاد عطا فرما اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما اللہ اس اجتماع میں جتنے بے اولاد ہیں نیک اولاد عطا فرما اللہ جتنے تیرے بندے پریشان حال ہیں مقروض ان کے قرضے دور فرما اللہ یا اللہ جو بے روزگار ہے اللہ انہیں روزگار حلال و وافر عطا فرما فقر اور تنگدستی کی زندگی سے محفوظ فرما اللہ رزق حلال عطا فرما اور وافر عطا فرما رزق حرام سے ہمیں محفوظ فرما یا اللہ ہم سب کا آنا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرما اللہ اس کانفرنس کو رہتی دنیا تک آباد رکھ اور شاد رکھ اور اس طرح اس کو قائم رکھ اے اللہ اس کے کروانے والے کو محنت کرنے والے انتظامیہ کے مال میں رزق میں اولاد میں گھر میں برکتیں عطا فرما جس ساتھیوں نے جتنا بھی تعاون کیا اللہ ان کے مال اور رزق میں برکتیں عطا فرما یا اللہ اس مدرسے کو مسجد کو رہتی دنیا تک آباد فرما اللہ اس کے خطیب حضرت ساجد صاحب کو اور ان کے مقتدیوں کو انتظامیہ کو اللہ دنیا آخرت میں درجات بلند فرما اللہ اس ادارے کے فیض کو پوری دنیا میں عام فرما اللہ ہمارے ملک میں قرآن سنت کا دین کا شریعت کا سنت کا بول بالا فرما شرک و بدعات کو رسومات کو نیست و نابود فرما اللہ اہل حق کو قوت عطا فرما اللہ اہل حق کو قوت عطا فرما شرک و بدعات کو نیست و نابود کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما اللہ اس پہ استقامت دے اور اسی پر موت عطا فرما اللہ شہادت والی موت نصیب فرما گری اور گندی اور بری موت سے فتنوں والی موت سے محفوظ فرما جب موت آئے ایمان والی شہادت والی موت نصیب فرما یا اللہ ہمارے ہاتھوں کا اٹھنا اپنی برگاہ میں قبول فرما یا اللہ اپنے محبوب کی خواہ میں زیارت نصیب فرما قیامت والے دن اپنے محبوب کے ہاتھوں سے کوثر کا جام نصیب فرما اللہ قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرما اپنے محبوب کی شفاعت عطا کر دے اپنے محبوب کے ہاتھوں سے کوثر کا جام عطا فرما یا اللہ اپنے نبی کے ہاتھوں سے کوثر کا جام عطا فرما یا اللہ ہم سب نے بدعات کو چھوڑا ہے سنت کے لیے اللہ سنت کی اتباع کے لیے اللہ سے اتباع کا ہمیں دنیا میں آخرت میں صلہ عطا فرما اللہ ان سارے جوانوں جو نے عزم کیا صحابہ کے ناموس کا عزت کا دفاع کے لیے ساتھ دینے کا وعدہ کیا اللہ ان کی زندگی میں عمر میں جوانی میں برکت عطا فرما اللہ ہمیں اپنے دین کے لیے قبول فرما لے اللہ ہماری سستیوں سے قالیوں سے ہمیں محفوظ فرما اللہ ہماری غلطیوں سے گناہوں سے ہمیں درگزر فرما اللہ ہمارے دنیا میں آخرت میں درجات بلند فرما یا اللہ ہمارے دل کی نیک آسیں خواہشیں مرادیں پوری فرما دے اللہ ہمارے ملک کو اسلام دین کا گہوارہ بنا اللہ ہمارے ملک میں امن و سکون عطا فرما اللہ اس ملک سے فرقہ واریت کو لعنت کو ہمارے ملک سے کو محفوظ فرما پوری امت کو قرآن پر سنت پر دین پر شریعت پر سنت کی اتباع پر اکٹھا فرما یا اللہ اس پوری امت کو محمد مصطفیٰ کی ذات پر آپ کی بات پر نام پر یا اللہ پوری امت کو اکٹھا فرما اللہ اس ملک کی حالت پر رحم فرما داخلی خارجی جتنے بھی خطرات ہیں ملک کو محفوظ فرما اندرونی طور پر بیرونی طور پر ہمارے ملک کو مستقام فرما یا اللہ مہنگائی کی چکی میں یہ پسی ہوئی عوام یا اللہ اس ملک پہ رحم فرما معاشی حالت ہمارے ملک کی بہتر فرما اللہ مہنگائی کے اس عذاب سے فتنے سے ملک کو محفوظ فرما اللہ رزق غیر خزانہ غیب سے ہمارے ملک کی مدد فرما اللہ اتنا رزق دے معاشی طور پر ہمارے
ہمارے ملک کو مضبوط فرما دے، اللہ ہمارے ملک کو معاشی طور پر مضبوط فرما دے، اللہ ہمارے ملک کی حالت پر رحم فرما، بہتر فرما، جو ملک کے لیے اسلام قوم کے لیے بہتر ہو وہ حکمران عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين۔ لے آئے مسجد نبی اندر کیفیت ویکھیے، مسجد نبی دی کوئی کسے دیوار نہ لگی ہے، کوئی کسے دیوار نہ لگی ہے، اندھیرا چھائے ہوئے ہے تے روئی جا رہے ہیں صحابہ کرام، سینہ عمر دی تلوار لہرا رہی ہے، واللہ ما مات رسول اللہ، اللہ دی قسم فوت نہیں ہوئے فوت، خبردار کوئی انج دی بات کہے۔ حضرت صدیق سیدھا ممبر پہ چڑھ گئے، حالات دا جائزہ لے کے اج کون سنبھالے امت نو، اج کون سا عقیدے دا درس دے بے سوائے صدیق دے، صدیق نہ ہوتے یہاں امت پھسل جاتی، صدیق نہ ہوتے امت کی حالت کیفیت کیا ہوتی۔ باپ بن کے دکھایا، روحانی باپ بن کے دکھایا، امام وقت بن کے دکھایا، خلیفۃ المسلمین بن کے دکھایا، سید بن کے دکھایا، سردار بن کے دکھایا۔ حضرت صدیق نے قیادت کا حق عطا کر دیا، ممبر پہ تشریف فرما ہوئے، اللہ دی حمد و ثنا بیان فرمائی، درود و سلام پڑھن تو بعد فرمایا لوگوں اے عمر جی ابو بکر، فرمایا تلوار نیامج پالو، اللہ دا فیصلہ من لو، رب دا فیصلہ قبول کر لو۔ محمد مصطفیٰ دی زیارت میں کر آیا، میں دیدار کر آیا، میں حجرہ پاک اندر میت بانو بوسہ دے آیا، فرمایا من کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، محمد اللہ نہیں کہ موت نہ آوے، ایک وہ ذات ہے جس تے موت نہیں آندی اور اپنی